مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوش قسمت، خوش نصیب، متبرک ہستیوں کے بارے میں بتائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ پچھلے دنوں یوٹیوب کے ایک اسلامی چینل پر ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ہمارے محترم دوست نے اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا کہ قبر والے احاطہ کی طرف مرمت کے لیے کسی بندے کو بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کی تحقیق صحیح ہو، لیکن انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں 1800 ہجری کا یہ واقعہ بتایا ہے، اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ ابھی 1439 ہجری چل رہا ہے۔ تو میں نے ان دوست کو کمنٹس میں لکھا کہ ایک تو اس واقعے کا ریفرنس، وہ بک، وہ کتاب ہمیں بتائیں، اور یہ جو سن آپ نے بیان کیا ہے اس کی تصحیح فرمائیں۔ لیکن کافی انتظار کے بعد کوئی جواب نہ ملا، تو ہم نے اس سلسلہ میں خود تحقیق کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو 5 دیواروں والا احاطہ اصل حجرہ مبارک کے گرد بنایا تھا، اس کے بعد تک کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا، سوائے ہماری تحقیق کے مطابق صرف 4 خوش قسمت لوگ وہاں تک پہنچ سکے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 شیخ عمر نسائی رحمہ اللہ، نمبر 2 عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہ، نمبر 3 وردان نامی ایک معمار، نمبر 4 مزاحم نامی ایک غلام۔ ان کے واقعات ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ جی محترم دوستو، بعض تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبریں مبارکہ 70 یا 80 برس تک زیارت عام کے لیے کھلی رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سن 88 ہجری میں مقدس قبروں کے گرد ایک 5 گوشہ احاطہ تعمیر کیا، اور اسی 5 طرفین والی عمارت پر آج بھی غلاف چڑھا ہوا ہے جو جالیوں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 557 ہجری 557 ہجری میں سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، جسم مبارک کو 2 یہودیوں نے نقب لگا کر چوری کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد نور الدین زنگی نے روضہ اقدس کے گرد چاروں طرف پانی کی سطح سے سیسہ پگھلا کر دیواریں کھڑی کر دیں، جس سے ایک اور حصار کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ملکوں کے سربراہان کے لیے روضہ اقدس کھولا جاتا ہے، وہ بھی مقدس قبروں کی زیارت نہیں کر پاتے، بلکہ غلاف کے گرد خالی جگہ مقصورہ تک محدود رہتی ہیں، جو باہر سے بآسانی نظر آتا ہے۔ ظلمت کے اندھیروں کو دور کرنے والے، دلوں کو روشن کرنے والے، ذہنوں کو منور کرنے والے، فکر و نظر کو جلا بخشنے والے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اندر سے تاریک رکھا گیا ہے، جبکہ پوری مسجد نبوی بقعۂ نور ہے۔ اس کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پرانے سفر ناموں میں سے پتہ چلتا ہے کہ ترکوں کے زمانے میں روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر روشنی کا انتظام رہتا تھا، بڑی بڑی کافوری بتیاں جلائی جاتی تھیں، واللہ عالم۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین تشریف فرما ہے، ان کی قبر مبارکہ ہے، وہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو 5 کونوں والی عمارت ہے حجرے کے چاروں طرف، اس سے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے چھت میں ایک سوراخ کے۔ چلے آئیے ان 4 خوش نصیب لوگوں کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں جو قبر مبارکہ تک پہنچے۔ پہلے واقعہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانہ میں عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا معمول تھا
تہجد کے وقت روزانہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود السلام کا ہدیہ پیش کرتے۔ اس کے بعد مسجد شریف میں حاضر ہو کر تہجد وغیرہ کے معمولات پورے فرماتے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر اور راد و وظائف میں مشغول رہتے۔ ان بزرگ کا بیان ہے کہ ایک روز حسب معمول میں تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلا، ابھی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے ایک عجیب محسوس کن خوشبو محسوس ہوئی۔ ایسی خوشبو زندگی میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس خوشبو کے نشہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا اور حسب معمول روضہ اقدس پر حاضر ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ حجرہ مبارک کی ایک دیوار منہدم ہو گئی ہے۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ معطر کرنے والی خوشبو روضہ اقدس کی ہی تھی۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجرہ مقدسہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر چلا گیا اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا۔ میرے کھڑے کھڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ دیوار گرنے کی خبر ان کو بھی پہنچ گئی تھی اور آپ نے آتے ہی ایک چادر سے پردہ کر دیا اور نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے مشہور اور نیک معمار وردان کو بلایا گیا۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کو اندر جانے کے لیے اجازت دی۔ جب وہ اندر داخل ہو گیا تو اس نے اپنی مدد کے لیے ایک آدمی مانگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خود جانے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں موجود قریش کے بہت سے لوگ وردان کی مدد کے لیے اندر جانے کی درخواست کرنے لگے، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب کی درخواست یہ کہہ کر نامنظور کر دی کہ اتنے ہجوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کے بعد فرمایا، نہ میں خود اندر جاؤں گا نہ تم میں سے کسی کو اندر جانے دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے مزاحم نامی غلام کو اندر جانے کا حکم دیا کہ وہ اندر جا کر گری ہوئی مٹی وغیرہ صاف کریں۔ مزاحم نے اندر پہنچ کر صفائی کی اور قبر مبارک پر دیوار گرنے تھے جو شگاف پڑ گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور صحیح کیا۔ تو یہ تین خوش قسمت ترین ہستیاں عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ معمار جن کا نام وردان تھا، اور خوش قسمت غلام جس کا نام مزاحم تھا، اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں امیر قاسم ابن مہنی الحسینی کے زمانہ میں حجرہ مبارک سے اچانک ایک آواز سنائی دی جیسے کسی چیز کے گرنے اور منہدم ہونے کی آواز ہو۔ یہ آواز اصل حجرہ مبارکہ کی شرقی دیوار کے گرنے کی تھی۔ صورتحال معلوم ہونے پر یہ طے کیا گیا کہ کسی کو احاطہ مبارکہ میں اتارا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہتر سے بہتر ہستی متعین کرنے کے لیے غور و فکر کیا گیا۔ عارفین و صوفیاء کے شیخ المشائخ حضرت عمر نسائی رحمہ اللہ کے سوا کسی پر نگاہ انتخاب نہ جمی۔ یہ شیخ اصل تو موصل کے رہنے والے تھے لیکن عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے۔ 40 سال کے عرصہ سے سلسل قیام اللیل اور صائم النہار رہتے تھے، یعنی ساری رات نماز پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ قول و ریح کا تقاضا بھی ان کو جلد ہی پیش آتا تھا، مطلب ان کو پیشاب اور ہوا کا عارضہ تھا۔ لوگوں کے کہنے پر فرمایا، اچھا میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ کئی وقت کھانا پینا بند رکھا اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہے۔ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر دعا کی اور اندر اترنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس کے بعد ہمت کر کے تیار ہوئے۔ کیونکہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، چھت میں ایک سوراخ ہے، تو لوگوں نے رسیوں کے ذریعہ ان کو قبور مبارک والے احاطہ میں اتارا جو حجرہ شریفہ کے چاروں طرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنایا تھا۔ یہ شیخ اس احاطہ میں اترنے کے بعد اصل حجرہ مبارکہ کی جانب مڑے اور اس حصہ کی طرف پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ دیکھا کہ مشرقی جانب والی دیوار کا ایک حصہ منہدم ہونے کے ساتھ چھت کا کچھ حصہ قبور مبارکہ پر گرا ہوا ہے۔ کناروں کی مٹی صاف کی اور قبور مبارکہ پر پڑی ہوئی مٹی کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کیا۔
سبحان اللہ، کیسا اچھا نصیب پایا، اور سعادت کا یہ کام اس پر کائنات بھی فخر کرے۔ قبر مبارک پر گرا ہوا مٹی کا ایک ایک ریزہ داڑھی مبارک سے دیر تک صاف کرتے رہے، اور شیخ کے ساتھ روشن شمع تھی، اور اتنے طویل وقت میں شیخ کو جو بیماری اور عذر تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری تحقیق کے مطابق شیخ عمر نسائی رحمہ اللہ چوتھے شخص تھے جو قبر مبارک تک پہنچے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایک بہت ہی اچھی معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔